علم کا ہونا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ سوال بہت اچھا ہے اور سوال کا جواب ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان مبارک کا ہے، اور اس مہینے میں ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روزے کی حالت میں ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے ان کاموں سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جان لے، جانکاری ہو جائے گی تو ان سارے کاموں سے وہ بچ کر چلیں گے، یہ سارے کام روزے کی حالت میں نہیں کریں گے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کھانے کے بعد پورا دن بھوکے رہے اور روزہ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہمارے چینل میں ہر مسئلے کی جانکاری بالکل مستند طریقے سے دی جاتی ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے یا پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب آپ کا روزہ دار ہونا معلوم ہو۔ اگر آپ بھول کر کے پانی پی گئے یا بھول کر پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیے یا بھول کر کے آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو کھانے کے بعد یا پینے کے بعد یا بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا ارے بھائی میں تو روزے کی حالت میں تھا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اس کے بعد آپ نے کھایا، آپ کو یاد ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اس کے بعد آپ نے پانی پیا، اس کے بعد آپ نے جماع کیا، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حقہ، سگریٹ، بیڑی، سگار پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پان یا تمباکو یا سورتی یعنی جسے کھینی کہتے ہیں یہ بھی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پان یا تمباکو یا سورتی کھانے والے حضرات اتنا یاد رکھیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم پان یا تمباکو یا سورتی کھائیں گے اور اس کا تھوک حلق کے اندر جانے نہیں دیں گے، ہم پورا تھوک باہر ہی پھینک دیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ تھوک کو باہر پھینک دیں پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد شکر، چینی یا گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، جیسے چاکلیٹ، چینی، گڑ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ منہ میں رکھنے سے ہی یہ ساری چیزیں گھل جاتی ہیں اور اس کا مزہ اندر تک محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کوئی ایسی چیز جیسے شکر، چینی یا گڑ منہ میں رکھے یا چاکلیٹ منہ میں رکھے اور وہ گھل گئی تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکالا اور پھر کھا لیا تو ایسی کیفیت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ نے سحری کی اور سحری کرتے وقت چاول کھایا اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ کھانا دانت میں پھنس گیا اور اتنے میں وقت بھی ختم ہو گیا سحری کھانے کا، اس کے بعد اس دانے کو آپ نے اندر کر لیا تو ایسی حالت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چنے کے برابر نہیں تھا، تھوڑا سا کھانا تھا اور آپ نے اندر سے نکالا اور پھر سے کھا لیا، یعنی چنے کے برابر تو نہیں تھا لیکن تھوڑا سا تھا، لیکن آپ نے منہ سے نکالا اور باہر کیا اور پھر اس کو اندر کر کے کھا لیا، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا ذائقہ حلق میں معلوم ہوا تو ان سب صورتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے خون اگر تھوک سے زیادہ تھا یا تھوک کے برابر تھا یا تھوک سے خون کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے تھوک کے ساتھ دانت وغیرہ سے جو خون نکلا تھا آپ نے اپنے حلق کے اندر کر لیا اور خون کا جو مزہ ہوتا ہے، خون کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ حلق کے اندر محسوس ہوا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ خون تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر خون کم تھا
اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. آپ نے تھوک کے ساتھ اسے اندر کر لیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ خون تھا یا نہیں تھا, اس سے روزہ آپ کا نہیں جائے گا. مزہ معلوم ہونا چاہیے یا تھوک سے زیادہ خون ہونا چاہیے, تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو ہی آپ کے دانت یا مسوڑے سے خون نکلے تو آپ اسے حلق کے اندر نہ کریں بلکہ اسے باہر تھوکیں. اور یہ جو ساری چیزیں اوپر ہم نے بتائی, چینی سے لے کر تھوک تک, ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ یہ حوالہ دیکھیں. صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھا ہے کہ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں, منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا, روزہ جاتا رہا. یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی, اسے کھا گیا, یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی, یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا, تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں. اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت یہ بھی لکھتے ہیں, پیچھے کے مقام میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا کان میں تیل چلا گیا, اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیے کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں اور انسان کے اندر کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اسے پیچھے کے مقام میں وہ دوائی ڈالنی پڑتی ہے جہاں سے پاخانہ کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو ایسی بیماری ہے اور پیچھے کے مقام میں دوائی ڈالی جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کان میں تیل ڈالا یا اچانک تیل چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کان کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں, جس طریقے سے دوا ڈالنے سے یا دوا اچانک چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اسی طرح پانی کا مسئلہ نہیں ہے. پانی کے بارے میں الگ مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا, روزہ جاتا رہا. اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں. حوالہ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ نمبر 985, 986 اور 87 میں آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی. یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس ویڈیو کو 2 بار 3 بار اچھی طریقے سے دیکھ لیں تاکہ ان سب چیزوں سے آپ باز رہیں اور آپ کا روزہ مکمل طور پر ہو سکے. کیونکہ علم کا ہونا ہر کسی کے لیے ضروری ہے. جب آپ اچھی طریقے سے, آپ کو میں نے کتاب کا بھی حوالہ دے دیا ہے, جب آپ اچھی طریقے سے ان باتوں کو جان لیں گے تو آپ کو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو اپنی کاپی میں کتاب کا نام, صفحہ نمبر اور جلد نمبر نوٹ کر لیں کہ شک و شبہ آپ کی ختم ہو جائے اور آپ روزے کے درمیان ان سب چیزوں سے دور رہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ, آج کی یہ جانکاری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں, اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسلامک مسائل کی مستند جانکاری اس چینل سے آپ حاصل کر سکیں. واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.